بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کتنا گرم ہے؟ سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اور سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اور پھر چاند اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کو حیرت، خوف، محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سب کچھ ایک ساتھ محسوس کرواتا ہے۔ آج ہم جانیں گے سورج کتنا گرم ہے، سورج ہم سے کتنا دور ہے، چاند اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور یہ پوری کائنات آخر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ یہ صرف سائنس کی بات نہیں ہوگی، یہ ایک ایسا سفر ہوگا جہاں سائنس اور اسلام ایک ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، کیونکہ قرآن ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ غور و فکر بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو آئے اپنے دل اور دماغ کو کھول کر اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورج کی۔ وہ سورج جو ہر صبح طلوع ہوتا ہے، جس کی روشنی پوری زمین کو جگا دیتی ہے، جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سورج حقیقت میں کتنا خوفناک حد تک گرم ہے؟ سائنس کے مطابق سورج کے سطح کا درجہ حرارت تقریباً 5500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اگر ہم سورج کے اندرونی حصے یعنی اس کے مرکز کی بات کریں تو وہ کا درجہ حرارت تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر زمین پر آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ بھی انسان کو جلا سکتا ہے تو وہ سورج جس کے اندر کروڑوں ڈگری کے آگ جل رہی ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے شدید گرمی کے باوجود زمین پر زندگی قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کے درمیان ایسا کامل فاصلہ رکھا کہ نہ ہم جلتے ہیں اور نہ ہی جم جاتے ہیں۔ اگر سورج زمین کے تھوڑا سا بھی قریب ہوتا تو سمندر ابل جاتے، درخت جل جاتے اور زندگی ختم ہو جاتی، اور اگر تھوڑا سا دور ہوتا تو پوری دنیا زمین برف میں بدل جاتی۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے، یہ زبردست علم والے اللہ کی مقرر کردہ تدبیر ہے۔ اب سوال آتا ہے، سورج زمین سے کتنا دور ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق سورج زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ 15 کروڑ کلومیٹر۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک عام گاڑی مسلسل 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بغیر رکے سفر کرے تو سورج تک پہنچنے میں سینکڑوں سال لگ جائے، اور روشنی جو دنیا کے سب سے تیز چیز سمجھی جاتی ہے وہ بھی سورج سے زمین تک آنے میں تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لیتی ہے۔ یعنی جو سورج آپ اس وقت آسمان میں دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ 8 منٹ پرانا منظر ہے۔ یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے انسان، اور یہی حیرت انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جتنا انسان کائنات کو سمجھتا ہے اتنا ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ اب بات کرتے ہیں چاند کی۔
وہ چاند جسے دیکھ کر انسان سکون محسوس کرتا ہے، جسے دیکھ کر شاعر شاعری کرتے ہیں، جسے دیکھ کر بچے خوش ہوتا ہے۔ اسلام میں چاند کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کا آغاز، عید کا اعلان، اسلامی مہینے سب چاند سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنایا بلکہ وقت معلوم کرنے کے لیے بھی بنایا۔ قرآن میں فرمایا گیا، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو نور، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کا حساب اور وقت معلوم کر سکو۔ اب جانتے ہیں چاند زمین سے کتنا دور ہے؟ چاند زمین سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فاصلہ سننے میں شاید کم لگے لیکن حقیقت میں بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان پیدل چاند کی طرف چلنا شروع کرے تو کئی سال لگ جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے جب پہلی بار چاند تک پہنچنے کی کوشش کی تو یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ سمجھا گیا۔ اب ایک اور دلچسپ سوال، چاند اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اگر ہم اوسط حساب لگائیں تو سورج اور چاند کے درمیان تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ چاند بھی زمین کے قریب ہی موجود ہے اور زمین سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ لیکن یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے بڑے فاصلے کے باوجود سورج کی روشنی چاند تک پہنچتی ہے اور پھر چاند وہ روشنی زمین کی طرف واپس منعکس کرتا ہے، یعنی چاند خود نہیں چمکتا، وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ اور یہی مثال انسان کے دل جیسی ہے۔ اگر دل اللہ کے نور سے جڑ جائے تو انسان بھی چمکنے لگتا ہے، ورنہ انسان خود سے کچھ نہیں۔ سوچے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ سورج کبھی اپنی جگہ سے نہیں ٹکراتا، چاند کبھی زمین پر نہیں گرتا، زمین اپنی رفتار سے گھومتی رہتی ہے۔ یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت نازل ہوئے جب انسان کے پاس جدید دوربینیں بھی نہیں تھے۔ آج سائنس وہی باتیں دریافت کر رہی ہے جو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ زمین مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے گا، درجہ حرارت گرنا شروع ہو جائے گا، پودے ختم ہو جائے گی، آکسیجن کم ہو جائے گی اور زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہم ہر لمحے سورج کے محتاج ہیں، لیکن اکثر انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہی رب جس نے سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی اور انسان کو پیدا کیا۔ اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ کائنات پر غور کرنا بھی سکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا تھا، انہوں نے غور کیا تھا اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل رب وہ نہیں ہو سکتے جو غروب ہو جاتے ہیں، اصل رب صرف اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ آج انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، مریخ پر مشن بھیج رہا ہے، دور دراز کہکشاؤں کی تصویر لے رہا ہے، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر یہ کائنات اتنی منظم ہے تو کیا یہ بغیر کسی خالق کے خود بخود بن سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مشین بھی بغیر انجینئر کے نہیں بنتی، تو پھر یہ عظیم کائنات کیسے بغیر خالق کے بن سکتی ہے؟ یہ سوال انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ آسمانوں کی طرف دیکھو۔ رات کے وقت جب آپ چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دل میں عجیب سا سکون آتا ہے۔ وہ سکون کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انسان فطرتاً اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے، اور کائنات کے ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ ہوا،
بارش، سورج، چاند، یہ سب اللہ کے قدرت کی ثبوت ہے۔ اب ذرا قیامت کے دن کے بارے میں سوچے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائے گی اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وہ دن انسان کے لیے بہت خوفناک ہوگا۔ آج جس سورج کو دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں، ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس پوری کائنات کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان کو تکبر نہیں، عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان جانتا ہے کہ زمین کتنا چھوٹی ہے اور سورج کتنا بڑا ہے، اور پھر ہمارے کہکشاں بھی اربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے، تو انسان کو اپنی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور تب انسان کہتا ہے یا اللہ تو واقعی سب سے بڑا ہے۔ آئے آخر میں چند باتیں اپنے دل میں بٹھا لے۔ سورج کی گرمی اللہ کی قدرت ہے، سورج اور زمین کا فاصلہ اللہ کی حکمت ہے، چاند کی روشنی اللہ کی رحمت ہے، اور پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ اگر انسان صرف ایک بار سچے دل سے آسمان کی طرف دیکھ لے تو شاید اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نشانوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم بھی دے اور اس علم کے ذریعے اپنی پہچان بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ علم بانٹنا بھی صدقہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔